بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنی را سائٹ کے پی کے میں مائکرو ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ کے پی کے میں را سائٹ رجسٹر کروانا بہت ہی آسان ہے، تو دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سولڈ ورکس ٹیوٹوریلز اینڈ انجینئرنگ نیوز کا تعارف کراتا چلوں۔ اس چینل میں آپ کو سولڈ ورکس آپریٹ کرنے کے ویڈیو ٹیوٹوریلز ملیں گے۔ سولڈ ورکس آٹوکیڈ کی طرح کا بہت ایڈوانس سافٹ ویئر ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور کا مکمل کورس بھی آپ کو ویڈیوز کی شکل میں ملے گا، جس میں میں نے ٹربائنز کی ڈائمینشنز کیلکولیٹ کرنے کے تمام فارمولاز آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو فرینڈز، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پریس کر کے نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں۔ تو چلیں دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ را سائٹ کہتے کسے ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں پر ہائیڈرو ٹربائن انسٹال ہو سکتی ہے، لیکن اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کسی نے نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، ایسی سائٹ کو را سائٹ کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سائٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتی ہے۔ سائٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پیڈو یعنی پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے نام آپ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کرانا ہوتی ہے، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سائٹ ہے جہاں پر اتنا ہیڈ، اتنا ڈسچارج اور وہاں سے اتنی پاور جنریٹ ہو سکتی ہے، اور آپ اس سائٹ کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کے ساتھ $100 یعنی پاکستانی 10,000 روپے کا ایک سی ڈی آر بھی آپ اٹیچ کریں گے، جو الائٹ بینک کی حیات آباد برانچ سے بنے گا، کیونکہ اس برانچ میں پیڈو کا اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کی طرف سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیٹر ہیڈ پر یہ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، اور اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو سٹیٹ اس کے ساتھ ضرور اٹیچ کریں۔ اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے تقریباً 1 مہینہ بعد آپ کو پیڈو کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوگا، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی سائٹ رجسٹر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس سبمٹ کرانے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ ڈاکومنٹس یہ ہیں: سائٹ جس جگہ پر واقع ہے اس جگہ کے جی پی ایس کوآرڈینیٹس، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹس کی طرف سے این او سی، اور اس کے علاوہ مکمل سروے اسٹڈیز اس سائٹ کی، اور پانی کے ڈسچارج کا تقریباً 5 سال کا ریکارڈ، مکمل ٹربائن ڈیزائن کی اسٹڈیز، پھر اس پروجیکٹ پر کتنا خرچہ آئے گا وہ بھی آپ کو بتانا ہوگا، اور آپ نے اس پاور کو کہاں یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ بتانا ہوگا۔ ان تمام ڈاکومنٹس کے بارے میں سن کر آپ یقیناً پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن ان ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرنا بہت ہی آسان ہے۔ میں آپ کو 1 بائی 1 تمام کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جی پی ایس کوآرڈینیٹس کیسے حاصل کرنے ہیں وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوستو، جی پی ایس کوآرڈینیٹس معلوم کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا براؤزر اوپن کریں اور اس کے یہاں پر لکھیں maps.google.com اور انٹر پریس کریں۔ جب گوگل میپس اوپن ہو جائے گا تو اس کی سرچ میں آپ نے لکھنا ہے اس جگہ کا نام جہاں پر آپ را سائٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم ایک را سائٹ بالاکنڈ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ لکھیں گے بالاکنڈ اور سرچ کریں گے۔ اس کے بعد اس طرح کا ایک ڈائلاگ باکس آئے گا، اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے۔ اب یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نہر ہے اور یا ریور ہے، یہاں پر آپ ایک سائٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اس جگہ کے آپ کو جی پی ایس کوآرڈینیٹس چاہیے۔ آپ نے اس جگہ کو زوم ان کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک جگہ ہے زیارت قلعہ، اور یہاں پر یہ نہر جا رہی ہے، اور اسی جگہ پر ہم نے ایک سائٹ اسٹیبلش کرنی ہے۔ تو جی پی ایس کوآرڈینیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ اس جگہ پر رائٹ کلک کریں گے، اور یہ دیکھیں نیچے لکھا آ رہا ہے واٹس ہیئر، یہاں پر اس بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس جگہ کا نام اور یہ نیچے جی پی ایس کوآرڈینیٹس آ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ کا پرنٹ اسکرین بٹن پریس کرنا ہے۔
پرنٹ اسکرین بٹن پریس کرنے کے بعد آپ اسٹارٹ مینیو میں آئیں گے اور یہاں سے آپ پینٹ اوپن کریں گے. اب کمپیوٹر کے کی بورڈ کے کنٹرول کی کو پریس کریں اور ساتھ ہی آپ وی بٹن پریس کر دیں، یعنی آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے. یہ پیسٹ کرنے کے بعد سلیکٹ والی آپشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور یہ سارا جتنا بھی ایریا ہے یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پھر کنٹرول پلس ایکس یعنی کٹ کرنا ہے آپ نے، اور پھر کنٹرول پلس اے یعنی آل کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کیا اور پھر آپ نے دوبارہ پیسٹ کر دینا ہے. یہاں سے آپ اپنے پکچر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ پکچر ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں. یہ آپ کی جی پی ایس کوآرڈینیٹس کا کام کرے گی، یعنی ایک ڈاکومنٹ آپ کا تیار ہو گیا. دوسرا ڈاکومنٹ بینک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے بینک سے حاصل کرنا ہے. اس کے بعد جو اپلیکیشن آپ نے انوائرمنٹ، اریگیشن اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹس کو این او سی حاصل کرنے کے لیے لکھنی ہے، اس کی ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. یہ ڈپارٹمنٹس این او سی ایشو کرنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگاتے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو این او سی ایشو کر دیتے ہیں. اس کے بعد سروے اسٹڈیز یعنی کہ لے آؤٹ یا لانگ سیکشن اور کراس سیکشن وغیرہ جو ہے اس پروجیکٹ سائٹ کی وہ آپ نے تیار کروانی ہوتی ہیں. وہ آٹو کیڈ یا سولڈ ورکس وغیرہ پر آپ تیار کروا سکتے ہیں، جس میں آپ بتاتے ہیں اس طرح کا نقشہ ہوتا ہے کہ یہ نہر جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک انڈر گراؤنڈ کینال جو ہے آلریڈی وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ہی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم لوگ ایک پائپ لے کر آ رہے ہیں. یہ ایک روڈ جا رہا ہے جس کے نیچے سے یہ پائپ جائے گا اور آگے پاور ہاؤس ہے اور یہ آپریٹنگ روم ہے. اس طرح کا آپ نے پورا لے آؤٹ ایک دینا ہوتا ہے اور اس کی کوشش کریں 2 4 6 یا کچھ زیادہ تصویریں یا پیپرز وغیرہ ہو سکتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے سپورٹنگ ہوگا، جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پانی کے ڈسچارج کے پچھلے 5 سال کا ریکارڈ وہ حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو اگر جس جگہ پر آپ راس سائٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو وہ گورنمنٹ کی کوئی نہر وغیرہ ہے تو وہاں پر آپ کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں کا جو کنسرن ہوگا وہ آپ کو پچھلے 5 سال کا ریکارڈ بہت آسانی کے ساتھ دے سکے گا. اس کی آپ نے فوٹو اسٹیٹس وغیرہ ان سے لے لینی ہے اور وہ آگے آپ نے سبمٹ کروانا ہوتی ہیں. اور اگر وہ گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، عام قدرتی چشمہ ہے یا کوئی دریا وغیرہ ہے تو وہاں پر ظاہر ہے ریکارڈ تو نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے تھوڑا سا انٹرویو لیں گے کہ سردیوں میں کتنا پانی آتا ہے، گرمیوں میں کتنا پانی آتا ہے. ایک لیول آپ نے وہاں کا انڈیکیٹ کرنا ہے کہ اتنے فٹ اوپر جا رہا ہے، اتنے فٹ نیچے جا رہا ہے. تو وہ آپ نے ایک آپ ایوریج جو ہے پچھلے 5 سال کی اس سے آپ ایک نکال لینا اور وہ آپ نے سبمٹ کروا دینا ہوگی. اس کے بعد ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف ٹربائن اور ڈیٹیلڈ کاسٹ وغیرہ اسٹیمیشن کے لیے آپ نے جو ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں وہ آپ سیپریٹلی ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ نے اس کی ایک پوری فائل تیار کرنی ہے. یہ کافی سارے پیجز ہوں گے، جیسے ہمارے اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 16 پیجز ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو پہلا اس کا پیج رکھنا ہے وہ ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل پرپوزل کے نام کا ہوگا، اور اس طرح کی کوئی بھی تصویر آپ کسی ہائیڈرو پاور کی گوگل سے سرچ کر کے آپ اس میں امپورٹ کر سکتے ہیں. نیچے آپ نے اس پروجیکٹ کا نام اور پاور وغیرہ لکھنا ہے، پھر ایڈریس آ گیا، پھر سبمیٹڈ ٹو آپ نے بتانا ہے کہ پختونخوا ہائیڈرو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی پیڈو یا شیڈو کو آپ یہ سبمٹ کر رہے ہیں. دوسرے پیج میں آپ نے پروجیکٹ کا نام، لوکیشن، جو بندہ ڈیولپ کرے گا یعنی آپ کا نام اور آپ کا ایڈریس، پھر آپ کا کنٹیکٹ نمبر آ گیا. پھر ٹیکنیکل سپورٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کون ہے. کوئی کمپنی ہے جو آپ کو ٹربائنز وغیرہ مینوفیکچر کر کے دے گی یا آپ لوگ خود مینوفیکچر کریں گے. جیسے ہمارے اس کیس میں ہم لوگ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں کیونکہ ہم چترال انجینئرنگ ورک سے ہمارا تعلق ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ سیلف لکھا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے چترال انجینئرنگ ورکس. اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کمپنی ہے یا آپ خود کمپنی ہے تو آپ نے یہاں پر اس کے اکارڈنگلی لکھنا ہوگا. اس کے بعد انٹروڈکشن آ جائے گا کہ ٹربائن کیا ہوتی ہے. اس طرح کی تھوڑی سی آپ نے اس کے پیج میں آپ نے ڈیفینیشن اور مختلف معلومات آپ نے اس کی بینیفٹس وغیرہ لکھ دینے ہیں، اور جتنی بھی معلومات آپ یہاں پر ایک صفحے کے اندر آپ اس کو پورا کر لیں.
پھر ٹیکنیکل فیچرز جو ہیں اس پروجیکٹ کے آئیں گے، جیسا وہ اس کی لوکیشن آ گئی، پھر چینل نیم، کتنا ڈسچارج ہے، کتنا ہیڈ ہے، کیپیسٹی کیا ہے، ٹائپ کون سی ہوگی ٹربائن کی ایفیشنسی کتنی ہے، جنریٹر ایفیشنسی، جنریٹر ٹائپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا ڈیپ میں آپ نے بتانا ہے ٹیکنیکلی اس کے بارے میں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں، سول ورک میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سول ورک کیا کیا کرنا ہے اس جگہ پر، جیسے یہاں پہ انٹیک بھی ہم بنائیں گے، بائی پاس چینل بھی بنائیں گے، سلٹ بیسن بھی بنائیں گے، 4 بے ٹینک بھی بنائیں گے، پاور ہاؤس روم وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے یہاں پر مینشن کرنی ہیں۔ پھر میکینیکلی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی، جیسے ٹربائن اور ایکسیسریز اس طرح کی استعمال ہوں گی، ہائیڈرولک سپیڈ گورنر، پین اسٹوک پائپ، اور الیکٹریکلی آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی چیزیں، جیسے جنریٹر اور کنٹرول پینل وغیرہ ہو گیا۔ ٹرانسمیشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ایلومینیم کنڈکٹر استعمال ہوں گے یا ٹرانسفارمر وغیرہ استعمال ہوں گے، جو بھی چیزیں ٹرانسمیشن لائن کے سلسلے میں آپ استعمال کریں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد ٹربائن کو آپ نے ڈیپ تھوڑا سا جا کے یہاں پر ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے کون سی ٹائپ استعمال کرنی ہے، اور اس ٹربائن کے بارے میں آپ نے معلومات یہاں پر لکھنی ہے۔ پھر ٹربائن کی جو کمپوننٹس استعمال ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر بتانے ہیں۔ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن آپ نے ساری کی ساری جتنی بھی ہوں گی اس پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، کہ ڈیٹا جیسے گروس ہیڈ اتنا ہے، نیٹ ہیڈ یا ڈسچارج آ گیا، الیکٹریکل آؤٹ پٹ اتنی ہوگی، ٹربائن میں آپ نے بتانا ہے کہ ٹربائن ٹائپ کون سی ہے، ایفیشنسی کتنی ہے، میکینیکل آؤٹ پٹ کتنی ہے، جنریٹر ٹائپ کون سا ہے، الیکٹریکل آؤٹ پٹ کتنی ہوگی، اسپیسیفک سپیڈ کتنی ہوگی، رن وے سپیڈ وغیرہ، یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ پھر ٹربائن رنر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ڈایا میٹر یا اس کی جتنی ڈائمینشنز وغیرہ وہ آپ نے بتانی ہے۔ اس میں آپ نے بتانا ہوگا کہ بیرنگ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے، کس کمپنی کا استعمال کرنا ہے، شافٹ کے ڈایا وغیرہ آپ نے بتانا ہوگا۔ یہ چیزیں لازمی نہیں ہے کہ ایز اٹ از آپ نے بعد میں بھی یوز کرنی ہے، تھوڑی بہت چینجز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ نے یہ ایک رف آئیڈیا آپ نے دینا ہوگا، اور کوشش کیجئے گا کہ وہ رف آئیڈیا جتنا زیادہ آپ کے پروجیکٹ ڈیزائن سے قریب ترین ہو وہ اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پیج میں آپ نے پین اسٹاک کے بارے میں بتانا ہے کہ پین اسٹاک لینتھ کتنی ہے، ڈائمینشن کتنی ہے، اڈاپٹر کتنا ہے، تھکنس وغیرہ، اس کا میٹیریل، ٹرانسمیشن سسٹم یعنی ٹربائن سے جنریٹر تک آپ پاور کو کیسے منتقل کریں گے، بیلٹ اور پلی سے یا کسی گیئر وغیرہ کی مدد سے۔ پھر سٹیپس میں یا ٹائپ میں آپ نے بتانا ہوگا کہ سی بیلٹ ہے اور 4 سٹیپس ہیں، یا اگر گیئر ہے تو آپ نے ہیلیکل گیئر استعمال کیا ہے یا اسپائرل گیئر استعمال کیا ہے۔ پھر کیسنگ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے ٹربائن کی کیسنگ کی، اگر آپ کراس فلو ٹربائن استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ لکھیں گے کراس فلو ٹائپ کی کیسنگ ہے۔ یہاں پر آپ نے ڈرائنگ وغیرہ اس کی سبمٹ کرانی ہے جو ٹربائن ہوگی، تو اس کی یہ کراس سیکشنل ایریا کی ڈرائنگ ہے، اس طرح مختلف ڈرائنگیں آپ نے یہاں پر سبمٹ کروانی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فائنینشیل پروپوزل کا ایک علیحدہ سے پیج تیار کرنا ہے، اس طرح کا وہ ٹائٹل پیج ہوگا، اور اس میں آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ، فائنینشیل اسٹرینگتھ وغیرہ اور جو ایسٹیمیٹ ہوگا آپ کے پروجیکٹ کا مختلف چیزوں کی آپ نے وہاں پہ قیمت لکھنی ہے ان کے سامنے، جیسے ٹربائن ہے وہ اتنے کی ہے، اس میں جنریٹر ہے وہ اتنے کا ہے، پین اسٹوک پائپ اتنے کا ہے، سول ورک اتنے کا ہوگا، اس طرح آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزوں کی آپ نے فائنینشلی بتانا ہے کہ کتنی کاسٹ آئے گی۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے سبمٹ کروانی ہے اس کے لیے جو کور لیٹر آپ نے تیار کرانا ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، یہ ٹمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب آخر میں آگے یوٹیلائزیشن آف پاور، یعنی آپ جو پاور جنریٹ کریں گے اس کا استعمال کیا کریں گے۔ ظاہر ہے آپ نے بتانا ہوگا کہ ہم ایک کارخانہ لگائیں گے یا آپ اپنے گھر کے لیے اس کی سپلائی دیں گے یا کہاں پہ سپلائی کریں گے، وہ آپ نے ایک جو کور لیٹر ہوگا اسی میں آپ نے اس میں مینشن کر دینا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ان تمام ڈاکومنٹس کی تیاری کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تمام ڈاکومنٹس جب آپ پی ڈی او میں سبمٹ کروائیں گے تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کو پی ڈی او کی طرف سے ایک لیٹر ریسیو ہوگا،
اور اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بینک ڈرافٹ پیڈو میں سبمٹ کروائیں، جس کی جو ویلیو ہوگی وہ $1 پر کلو واٹ ہوگی۔ جب آپ یہ بینک ڈرافٹ پیڈو میں سبمٹ کروائیں گے تو اس کے بعد پیڈو آپ کو لیٹر آف انٹینٹ یعنی LOI ایشو کر دے گا، اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔